جہاں آپ جیسا ہندوستان کا بادشاہ اور مجھ جیسا فقیر یہ آستانے پر حاضر ہے، اب ان کی ولایت و مقام کے بارے میں کہنا جو کچھ بیکار عبث ہوگا۔ اس لیے یہی سمجھ لیجئے کہ کتنا بڑا مقام ہے جہاں ہندوستان کا بادشاہ اور ایک فقیر حاضر ہو، یہ ان کی بڑائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اللہ والے جو ہیں، میں نے مختصر میں وقت کرنا ہے مغرب کا، وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ہوا۔ آج بڑی کوشش کیا تھا کہ عزیز بابو کے آخری قل کے موقع پر کچھ اپنی رائے ظاہر کروں، لیکن موقع کی تنگی اور اس کا نماز کا وقت بھی قریب ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن عزیز بابو کی ساری زندگی جو ہے، ہم لوگ بھی ان کو شروع سے بابو ہی کہتے تھے، جب اور برابر میں نے بتایا کہ جب درگاہ شریف جاتے تھے، جب میں سجادہ نشین ہوا 1989 میں، تب سے برابر جایا کرتے تھے، اور میری ملاقات 29 محرم کو اس خانقاہ معلیٰ میں ہوا کرتی تھی، جہاں کسی زمانے میں رشد و خدا کی نشست ہوا کرتی تھی، جہاں پر لوگ ابرار و اخیار آیا کرتے تھے، اور وہ مقام جسے خانقاہ معلیٰ، خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہے خانقاہ کی تعریف میں یہ کرنا، یعنی کسی نے جو تعریف کی ہے خانہ گاہ، خانقاہ کا مطلب خانہ گاہ، وہ جگہ جو آبادی سے تھوڑا دور ہو اور جہاں رشد و ہدایت کی شمع روشن کی جا سکے، جہاں لوگ بغیر روک ٹوک کے آتے رہیں، اسے خوابگاہ یعنی خانقاہ کہتے ہیں۔ خانقاہ جو ہوتی ہے وہ خانہ گاہ جو ہے، یعنی خانہ گاہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر سب لوگ اکٹھا ہو سکے، رشد و ہدایت کی شمع ہو، جلائی جائے، اور لوگ ذکر و فکر میں، تب اللہ کہتا ہے اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بقاوت کرتا ہے، آوازیں بلند کرتا ہے، تو اللہ والے جو ہیں کی زبان سے جب یہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب، جن کے بارے میں کچھ کہنا اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ یہ اللہ والے یہ میرے محبوب بندے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، یہی اللہ کے دوست ہیں۔ اور جب یہ دوست اللہ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو اللہ فوراً اسے قبول فرماتا ہے اور حکم دے دیتا ہے اے میرے محبوب بندے، تو نے مجھے یاد کیا ہے، جب بتا کیا چاہتا ہے۔ مخدوم سمنانی سے جب اللہ نے سے لکھا ہوا وہاں کہ اے اشرف کیا چاہتے ہو، جو چاہو عطا کر دوں، آپ نے فرمایا اے رب العالمین مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو نے اس امت میں پیدا کیا ہے جس کا احسان ہی میں نہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور ساتھ ساتھ وہ فرزند عطا کیا، فرزند مانوی حضرت عبدالرزاق نورالعین۔ اب کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری رضا چاہیے۔ جب رضا ہوگی تو مقام ہوگا، جب رضا ہوگی تو یقین ہوگا، اور جب رضا ہوگی تو بندوں کے لیے اگر کچھ کہہ دے گا تو اللہ اس پر فوراً حکم ربی جاری ہو جائے گا۔ تو حضرات مختصر میں یہی کہوں گا کہ جو ولی ہے وہ زندہ اور تابندہ ہے، بشرطے کی لینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور دنیا کیا کس کے بارے میں کہتی ہے، ہمارے یہاں کی تعلیم ہے کچھ کہو نہ بلکہ سنو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اگر آپ اس پر گئے معاملات پر تو اس کے لیے پھر ایک کے بعد ایک چیز نکلتی رہے گی، جیسے حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب سوال شیطان کر رہا تھا، آخر میں پیر کی ضرورت پڑی تو پیر ہی نے کہا فخر الدین کیوں نہیں بتا دیتا کہ اللہ کو میں نے بغیر دلیل کے خوب مان لیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جس لیے کہا گیا ہے رشد و ہدایت کی شمع پیروں سے روشن ہوتی ہے، اور جب انسان مخدوم سمنانی کا کہنا ہے
کہ جب بندہ جو ہے واقعی پیر کو پکڑ لے گا تو شیطان وسوسے سے اور تمام خباثت محفوظ رہے گا. پیر اسے رشد و ہدایت کا راستہ دکھائے گا اور اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. اے اشرف اشراف عالم مرشد ارباب دین، ہر کی اشرف دوست دارت او مسلمہ پاک دین، من غلام اشرفم سید اشرف پیر ماں، ہر مراد می رسالت ہر کی دستگیر ماں. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، در ہائے بسترا ز کلید کرم کشا. اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وما علینا الا البلاغ. درد سلام کے بعد درد سلام پڑھے حبیب اللہ.